انتشار ہے اور فکری الجھاؤ ہے اور ٹوٹتی بکھرتی سوچیں یہ ساری ختم ہو جائیں، ایسا ٹھہراؤ نصیب ہو جینے کا بھی مزہ آئے اور مرنے کا بھی مزہ آئے۔ اگر حضور کی سیرت مقدسہ کو سمجھا جائے تو محبوب کی زندگی ہر طرح سے کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ آپ کہیں بھی اور جائیں گے، یہ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے، ہمارے بچے جدید پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں میں فلاں موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتا ہوں، جائیں آپ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہیں کہیں تو وہ باز نہیں آتے، وہ تجربہ کر کے باز آتے ہیں، اور بالخصوص نئی نسل جو ہوتی ہے وہ بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی، وہ اپنے الگ سے تجربے کرنا چاہتی، اس کا بھی بڑا خطرناک نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ بھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا کتاب و سنت کے بغیر، کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تعلیم صحیح نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم وحی الہی کے بغیر ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ انبیاء کی تعلیم وحی الہی کے ساتھ، لہذا اگر کوئی آدمی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ، وہ آپ کو درست سمت لے کے جائے گا، ورنہ تو ہر آدمی آپ کو الجھا دے گا۔ میرے بھائی، نبی پاک کا اسوہ حسنہ، ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھ کس کو لیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھا ہے صرف پگڑی باندھ لی، بہت عظیم سنت ہے امامہ باندھنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے صرف داڑھی رکھنا، داڑھی بہت عظیم سنت، بہت عظیم سنت، انبیاء کرام کی پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑھی دی ہی نہیں، یہ مرد کا زیور ہے۔ ہاں یہ مردانہ کام ہے، داڑھی مرد کا زیور ہے۔ اور پھر یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا، پوچھ لیں جنہوں نے بڑی رکھی ہے، بے شک ان سے بھی پوچھ لیں، یہ وجود کا حصہ ہے، اس کا کوئی وزن، کوئی پریشانی۔ اور ایک اور بات نوجوانوں آپ سے کہہ دوں چلتے چلتے، بغیر داڑھی کے آپ سونے لگ رہے ہوں تو لوگ کہیں گے پیارے لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو۔ اور داڑھی کے ساتھ اگر کسی کو پیارے لگو نا تو جو تعریف کرے گا وہ تو تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی ہے، وجدانی، یعنی آپ داڑھی کے ساتھ اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب دیکھو اس تعریف کے پیچھے جو جملوں کی ترتیب ہے اس میں حسن کتنا، داڑھی، امامہ، سفید لباس، اور پھر یہ کہ مسواک کرنا بڑی اعلیٰ سنتیں، میٹھا کھانا بڑی اعلیٰ سنت۔ لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں میرے بھائی حضور کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سمجھ فلاں جی سنت شریعت پہ عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ داڑھی پگڑی والا ہے، وہ خدا کے بندے یہ عظیم سنت ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن نبی پاک کا تو اسوہ حسنہ ہے، اس کے پیچھے تو پوری زندگی ہے۔ ادھر دیکھو میرے، اچھا پھر ایک اور بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا صرف سنت ہے اور اخلاق کی علامت ہے، صرف میٹھا بولنا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میٹھا تو بعض بندے اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ کام نکلوانے کے لیے بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سنو میرے بھائی، صرف میٹھا بولنا ہی سنت نہیں، ہمیشہ سچ بولنا سنت ہے، ہمیشہ صحیح بات کرنا، دیانتدار رہنا۔ تو سمجھتا ہے 4 5 6 8 چیزیں ہی سنت ہیں؟ او خدا کے بندے، نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی اور حضور کی جس ادا سے، سنت سے لوگوں کو سب سے پہلے واقفیت ہوئی، شور نہیں پڑ جاتا کسی چیز کا دنیا میں، معاشرے میں فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں ایک بندے کا ایک چیز تعارف بن جاتی ہے، تعارف، کوئی چیز لوگوں کے وجود کے ساتھ، نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ بن جاتی ہے۔ جو چیز سب سے پہلے جس سے لوگوں نے میرے نبی پاک کا تعارف کیا اور لیا، ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، جس چیز سے سب سے پہلے حضور کی جس ادا سے لوگ واقف ہوئے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ سب سے پہلے لوگ واقف ہوئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ۔ ملت کا جوان تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بولنے کے لیے ڈینگے مارتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں، جھوٹ بولتے ہو، کیوں زیادتیاں کرتے ہو اپنے ساتھ؟ نبی پاک علیہ السلام کی تو پہلی ادا، پہلی سنت جس سے لوگ واقف ہوئے وہ صادق اور امین ہونا ہے۔
اور لوگ کمزوری دکھاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, آج پتہ ہے میرے ملک کا حال کیا ہے؟ آج اتنے درد میں ہیں لوگ, اتنی تکلیف میں ہیں. وہ امیر لوگ تو پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں, پیٹرول پہ زیادہ تر وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں. غریب پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا, وہ تو کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا بس کا, کیونکہ اس کو تو بس میں آنا جانا ہے, پیٹرول سے تو اس کا لینا دینا نہیں ہے. تو امیروں کی باتیں, تگڑے لوگوں کی باتیں. یہ سارا عالم, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کا ہے نہ معیشت معاشرت کا ہے, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتداری کا ہے.